کیا آئنسٹائن کے مرنے کے بعد بھی اس کا دماغ زندہ تھا اور سائنسدانوں نے اس کے دماغ سے ایسا کیا نکالا جسے دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ذہین ترین افراد کی عادتیں بہت عجیب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر 1727 میں مرتے وقت نیوٹن 1 کروڑ الفاظ پر مشتمل ڈائری لکھ چکا تھا اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ سائنس کے مطابق ذہین اور نالائق افراد کے درمیان فرق کے 40% وجہ ماحول ہوتا ہے، کیونکہ روزمرہ کی عادت انسانی دماغ پر بہت گہرا اثر کرتی ہے اور سوچ کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ذہانت کی بات کی جائے تو آئنسٹائن کا نام بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر سائنٹسٹ نے اس کا دماغ اور آنکھیں بھی نکال لی تاکہ اس پر ریسرچ کی جا سکے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آئنسٹائن کا دماغ اور آنکھیں آج کہاں ہے اور اس کی وہ کون سی عجیب و غریب عادات ہے جنہیں آج تک مذاق سمجھا جاتا ہے۔ اپنی موت سے پہلے آئنسٹائن کے واضح الفاظ تھے کہ اس کے دماغ اور جسم کو ریسرچ کے لیے بالکل بھی استعمال نہ کیا جائے۔ آئنسٹائن اپنی آخری تدفین تو چاہتا تھا، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اسے رات کی خاموشی میں ہی بہا دیا جائے۔ آئنسٹائن کی وفات 17 اپریل کی صبح کو ہوئی تھی۔ اگر اسے اپنی وفات کے وقت پتہ چل جاتا تو اس کے دماغ اور آنکھوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ اس سے پہلے ہی خود کو زندہ دفن کر لیتا۔ اس کی وفات کے بعد ڈاکٹر ہاروی ڈیوٹی پر تھا اور اس کا دماغ اسی نے ہی چرایا تھا۔ اس ڈاکٹر کا خیال تھا کہ دماغ کو بعد میں ریسرچ کے لیے استعمال کیا جائے گا، مگر بعد میں جب رپورٹرز نے تحقیق کی تو انہیں پتا چلا کہ ڈاکٹر ہاروی کو آئنسٹائن کا دماغ نکالنے کی اجازت کسی نے بھی نہیں دی تھی۔ کچھ دنوں بعد جب یہ راز فاش ہوا تو ڈاکٹر ہاروی نے آئنسٹائن کے بیٹے سے التجا کی کہ دماغ پر کی جانے والی اسٹڈی مکمل طور پر سائنس کے فائدے کے لیے ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر ہاروی نے دنیا کا عظیم دماغ چرانے کی ہی نہیں غلطی کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے آئنسٹائن کی آنکھیں بھی چرا لی، جو اس نے بعد میں آئنسٹائن کے ڈاکٹر ہنری کو دے دی، اور یہ آنکھیں نیو یارک میں ایک باکس میں محفوظ ہیں۔ ڈاکٹر ابرامس کا کہنا ہے کہ پروفیسر کی آنکھیں رکھنے کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی اب تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کا ایک حصہ میرے ساتھ موجود رہتا ہے، مگر اس کو بھی ڈاکٹر ہاروی کی طرح اپنے پاس آئنسٹائن کی آنکھیں رکھنے کی اجازت نہیں ملی۔ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ہاروی نے آئنسٹائن کی آنکھیں اور دماغ کیوں چرایا؟ اس سوال کے مختلف جواب ہیں۔ جیسا ایک خیال تو یہ ہے کہ وہ آئنسٹائن کے غیر معمولی دماغ کے بارے میں جان کر سائنس کے میدان میں کوئی عظیم سائنسی دریافت کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا کیونکہ وہ دماغ کا اسپیشلسٹ نہیں تھا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر ہاروی نے آئنسٹائن کے پرسنل ڈاکٹر ابرامس کے لیے ہی دماغ کو چوری کیا تھا، لیکن وہ دماغ کو اپنے گھر لے گیا اور دماغ کے 240 ٹکڑے کر کے سیلولوز کے باکس میں محفوظ کر کے تجربہ خانے میں چھپا دیے۔ برین فیرل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہاروی کی بیوی سے دماغ گرا کر ضائع کرنے کی دھمکی دیتی تو وہ اسے لے کر مغرب کی طرف چلا جاتا۔ اس نے ایک بایولوجیکل لیب میں سپروائزر کی جاب کی اور اس نے دماغ کو پیئر کولر کے نیچے ڈبے میں چھپا دیا۔ پھر وہ وہاں سے مسوری چلا گیا اور وہ اپنے فارغ وقت میں دماغ کی اسٹڈی کرتا رہا۔ وہاں سے وہ جب دوبارہ واپس آیا تو پلاسٹک کی ایک فیکٹری میں اس نے ملازمت شروع کر دی، جہاں وہ اپنے دوست کو دماغ کے بارے میں کہانیاں بنا بنا کر سناتا کہ وہ دماغ کے حصے کر کے دنیا میں ریسرچ کے لیے بیچتا ہے۔ 1988 میں ایک صحافی نے آئنسٹائن کا دماغ دوبارہ ڈھونڈ نکالا۔ اس نے ہاروی سے کہا کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ کے بارے میں ایک کہانی لکھنا چاہتا ہے، جس میں تو ڈاکٹر اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں اس نے بڑے فخر سے کہا کہ وہ دماغ پر ایک اسٹڈی کر رہا ہے۔ لیکن یہ ایک جھوٹ تھا کیونکہ 25 سال بعد بھی ایسی کوئی چیز منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ جب صحافی نے ڈاکٹر ہاروی کو دماغ کی کچھ تصویریں دکھانے کو کہا تو اس نے کیمرے میں پیئر کولر کے نیچے رکھے ڈبے کو نکالا جس میں دنیا کا ذہین ترین دماغ موجود تھا۔ اس کے بعد آئنسٹائن کا دماغ نیشنل میوزیم آف ہیلتھ اینڈ میڈیسن میں رکھا گیا، جس میں مکمل دماغ کی لی گئی 14 تصویریں بھی موجود ہیں۔ اس وقت دنیا میں صرف 2 ہی جگہ آئنسٹائن کے دماغ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آئنسٹائن کو شک تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے دماغ کا مشاہدہ کیا جائے گا، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ سائنسدانوں کو ایسا کچھ نہیں ملے گا۔ آئنسٹائن کے مرنے کے بعد اس کا دماغ دنیا کے کسی بھی کام نہیں آ سکے گا، اور وہ کبھی بھی ان کی غیر معمولی ذہانت کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے۔ اسی وجہ سے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ہر وہ چیز جس کی گنتی ہے گنی نہیں جا سکتی، اور ہر وہ چیز جو گنی جا سکتی ہے اس کی گنتی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دماغ کے لیے نیند اچھی ہے، لیکن آئنسٹائن نے تو حد ہی کر دی، کیونکہ وہ دن میں 10 گھنٹے سے بھی زیادہ سویا کرتے تھے۔
इंसानी दिमाग को तवानाई की बहुत जरूरत होती है और इंसानी जिस्म की 20% तवानाई दिमाग खा जाता है। हत्ता के दिमाग का वजन पूरे जिस्म का 2% होता है। हैरत की बात यह है कि आइंस्टाइन का दिमाग इंसानी दिमाग से बेहद छोटा था। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है और ये आदत जानलेवा अमराज का बाइस भी बन सकती है, लेकिन आइंस्टाइन भी स्मोकिंग करता था। क्या स्मोकिंग का भी जहानत से कोई ताल्लुक है? तो इस हवाले से अमेरिका में होने वाली तहकीक के मुताबिक ज्यादा ज़हीन अफराद स्मोकिंग करते हैं, मगर बरतानिया में ये बात बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ स्मोकिंग करने वाले अफराद को कम ज़हीन समझा जाता है। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।